سرکار غریب نواز اللہ اکبر آپ کی چوکھٹ پہ جنات بھی پہرے دے رہے ہیں، ان کے در کی نوکری کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بزرگ نے وہ لقمہ کھلایا، لقمہ حلق سے اترنے کے بعد پھر ولی کی تلاش، مرشد کی تلاش، نیشاپور پہنچے، خواجہ عثمان ہارونی کا دامن تھاما، آپ نے بلایا، بلانے کے بعد بٹھایا، فرمایا بیٹے معین کا جی کا ذرا دیکھو تو صحیح اوپر کیا نظر آ رہا ہے؟ کہنے لگے حضرت جی ایک آسمان دکھائی دے رہا ہے۔ نیچے دیکھو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ حضور زمین دکھائی دے رہی ہے۔ فرمایا یہ اور پڑھو، آپ نے پڑھنا شروع کیا، فرمایا اب بتا اب کیا دکھائی دے رہا ہے؟ جب نگاہ ڈالی کہنے لگے حضرت تحت الثری نظر آ گیا ہے۔ کہا اوپر دیکھو، جب اوپر دیکھا تو مسکرا کے کہتے ہیں اب تو عرش معلیٰ نظر آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تربیت مرشد نے کی، یہ تعلیم مرشد کی، ایسے تربیت کی، اور جب تعلیم و تربیت مکمل ہو گئی کہنے لگے چلو اب رب کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سستا نہیں ہے میرا غریب نواز جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، بڑی شان والے ہیں، عظیم رتبہ خواجہ غریب نواز کا ہے۔ مرشد نے کہا تھا بیٹے چلو اب حرم شریف چلتے ہیں۔ کعبہ شریف میں گئے، میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہوئے اور مرشد نے یوں ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ میرے حسن کو قبول فرما لے، یا اللہ میرے حسن کو قبول فرما۔ جیسے خواجہ عثمان ہارون نے اتنی بات کہی تھی، آواز آئی تھی ہم نے حسن کو قبول بھی فرما لیا ہے، اپنے ولیوں کی لسٹ میں اس کا نام تحریر بھی فرما دیا ہے۔ یہ مقبولیت ملی وہاں سے۔ پھر مرشد نے کیا کہا؟ مرشد کہنے لگے بیٹے یہاں مقبولیت کی سند مل گئی ہے، اب مہر مدینے لگے گی۔ ہاں کسی نے کہا نا لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا، جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا ہی نہیں ہے۔ لوگ سوچتے ہیں طواف کر لیا حج مکمل ہو گیا، میں کہتا ہوں صاحب طواف کا نام حج ہے، قربانی کا نام حج ہے، ارکان کا نام حج ہے، لیکن مقبولیت کی سند مصطفیٰ کے مدینے سے ملا کرتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مرشد نے کیا کہا بیٹے مقبولیت ہو گئی ہے، اب سند پہ مہر مدینے میں لگے گی۔ آپ نے اپنے معین کا ہاتھ تھاما ہے، سفر کرتے کرتے مصطفیٰ کے مدینے آئے ہیں، اور جب آئے ہیں نا مرشد نے کہا تھا بیٹے مصطفیٰ کو سلام کرو۔ اللہ اکبر، آج حاجی مدینے جاتے ہیں، حج کرنے والوں سے پوچھو جب سنہری جالیاں نظر آتی ہیں خدا کی قسم آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جالیاں تو بہت بڑی بات ہے، جیسے کہ میناروں پہ نظر پڑتی ہے مسجد نبوی کی، حاجی کے دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب حاضری ہوتی ہے دیار پاک میں پھر دل کی حالت نہ پوچھو، دل اپنے قبضے میں نہیں رہتا، پھر تو ایسا لگتا ہے نگاہیں ان کی ہوتی ہیں، دل پہ قبضہ بھی مدینے والے کا رہا کرتا۔ یہ حالت حاجی کے دل کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ فرمانے لگے بیٹے چلو اپنے نبی کو سلام کرو۔ میرے غریب نواز نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا، آپ بھی کہہ دو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اتنا کہا ہے یا رسول اللہ، اللہ اکبر، گنبد خضرا سے آواز آئی ہے وعلیک السلام یا شیخ الاقطاب۔ یہ جملہ میرے نبی نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، مرشد نے آگے بڑھ کر کے غریب نواز کی پیشانی چومی اور فرمایا بیٹے مبارک ہو، یہاں سے قطبیت کی ڈگری عطا کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، سرکار غریب نواز نے 2 سال تک، آج لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ صاحب فقیروں کی لائن الگ ہوتی ہے، ولیوں کی لائن الگ ہوتی ہے، مولویوں کی لائن الگ ہوتی ہے۔ یہ جاہل ہے، نادان ہے، لوگ گوار ہیں جو سیدھی سادھی قوم کو دھوکے میں ڈال لگے ہیں۔ میرے غریب نواز کے پاس علم نہیں، ایسا نہیں، غریب نواز نے 2 سال تک مصطفیٰ کے مدینے میں بیٹھ کر کے حدیث کا درس دیا ہے۔ 2 سال تک بیٹھ کر کے حدیث پڑھائی ہے غریب نواز نے، 2 سال تک پڑھایا۔ آپ واپس آ گئے اپنے مرشد کی بارگاہ میں۔ جب واپس مرشد کی بارگاہ میں آئے کچھ دن کے بعد مصطفیٰ کے مدینے سے بلاوا آیا۔ توجہ کرنا، پہلے مرشد کے ساتھ گئے تھے، اب آقا نے فرمایا معین ہم سے ملنے کے لیے آؤ۔ اللہ معین
ہم سے ملنے کے لیے آؤ، اتنا سننا تھا آپ نے پیدل سفر شروع کیا، مصطفیٰ کے مدینے پہنچے ہیں، جا کے مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر اور بھی خادم بیٹھے ہوئے تھے۔ جب جا کر کے بیٹھے، اندر سے مصطفیٰ کے مزار سے آواز آئی کہ معین کو اندر بھیجا جائے، معین کو اندر بھیجا جائے۔ جو خادم تھے وہ دوڑ کر کے آئے، کہتے این المعین، معین کہاں ہے، معین کہاں ہے، مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ جیسی اتنا کہا تھا وہاں پہ 10 سے زیادہ معین نام کے لوگ تھے۔ کوئی کہتا تھا میں معین ہوں، کوئی کہتا تھا میں معین ہوں، کوئی کہتا تھا میں معین ہوں۔ خادم واپس پلٹا، جا کے مزار شریف پہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، جیسی میں نے معین کہہ کے پکارا ہے وہاں پہ تو 10 کھڑے ہو گئے، کوئی کہتا کہ میں معین ہوں، کوئی کہتا کہ میں معین ہوں۔ آقا بتائیے کس معین کو بلا رہے ہیں؟ جیسی اتنا کہا تھا آواز آئی تھی ہم نے معین الدین چشتی کو بلایا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سنا ہے غریب نواز نے دوڑ لگائی ہے۔ اور آج آپ جہاں پر دیکھتے ہیں مواجد شریف بنا ہوا ہے، وہاں پر جا کر کے غریب نواز کے قدم ٹھہر جاتے ہیں، اندر جانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے اے معین ٹھہر کیوں گئے ہو، اندر آ جاؤ۔ جیسی غریب نواز نے مزار کے اندر قدم رکھا ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے صرف قبر انور نہ تھی بلکہ سارے پردے ہٹ چکے تھے، سامنے مدینے والے مصطفیٰ کھڑے ہو کر کے مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ میرے غریب نواز کی شان ہے۔ سارے پردے ہٹے، اعلیٰ حضرت مسکرا کے کہنے لگے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرے سرکار نے غریب نواز کو بغیر کسی پردے کے اپنے جلوے دکھائے اور اس کے بعد فرمایا معین تمہیں ہندوستان جانا ہے، وہاں جا کر کے لوگوں تک میرا دین پہنچانا ہے، اور سنو تمہیں اپنا ٹھکانہ اجمیر کو بنانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی بتا رہے ہیں، اسی لیے تو سرکار غریب نواز کو عطائے رسول کہا جاتا ہے۔ اتنی شان والے میرے مصطفیٰ نے بھیجا، ہندوستان کی سرزمین پر آئے۔ یہ ہمارا نصیب ہے کہ سرکار نے بھیج کر کے ان کو ہمیں ایمان کی دولت دلوائی۔ آقا کے قاصد ہیں، آقا کا پیغام ہندوستان کی سرزمین پہ لائے۔ ساری باتیں آپ نے اکثر سنی ہوں گی۔ بیٹھے، اجمیر شریف میں آئے، راستے لوگوں نے بند کیے، اور راجہ وہاں کا موجود تھا، اس کو یہ بات ناگوار گزری۔ اللہ والوں کے راستے روکنے کی کوشش کی، کبھی پانی پہ پہرا، کبھی بیٹھنے پہ پہرا۔ اونٹ تو دنیا جانتی ہے، بیٹھائے تو اٹھ ہی نہیں تھے، پانی بھی پورا کاسے میں لے لیا، پریشان ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، پھر میرے غریب نواز نے بیٹھ کر جو حکومت کی نا، آج تک دنیا کہتی ہے کہ دنیا کے اندر زندہ بادشاہ تو بہت دیکھے ہیں، ایسے بادشاہ بہت دیکھے جنہوں نے زمین کے اوپر بیٹھ کے حکومت کی ہے، لیکن ہندوستان میں تنہا بادشاہ ہے جو زمین کے اندر جا کے بھارت کو چلا رہا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ انگریز نے کہا تھا، ہم نہیں کہہ رہے، ہم کہیں تو لوگ کہیں گے عقیدت میں کہہ رہا ہے، وہ تحقیق کر، انگریزوں کی عادت ہوتی ہے ریسرچ کی۔ پورا بھارت گھوم گھام کے جا کے کہنے لگا سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ زمین کے اوپر بیٹھتا ہے راجہ تب دیش چلتا ہے، لیکن بھارت میں تو زمین کے نیچے لیٹ کر کے دیش چلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار غریب نواز نے پھر آ کر کے مصطفیٰ کے کرم کے وہ دریا بہائے۔ اللہ اکبر، بیٹھے گزر رہے تھے، کچھ لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے، غریب نواز کی نگاہ کرم پڑ گئی، کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس سے کیا فائدہ؟ کہا ہم اس کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مرنے کے بعد یہ ہمیں نہ جلائے، مرنے کے بعد یہ ہمیں نہ جلائے۔ کہا کتنے دن ہو گئے؟ کوئی کہنے لگا 40 سال ہو گئے، کوئی بولا 60 سال ہو گئے۔ کہا ذرا اس میں ہاتھ رکھ کے دکھانا۔ جب ہاتھ رکھنے کی باری آئی تو کس میں ہمت تھی؟ کسی میں ہمت نہیں تھی۔ آپ نے اپنے پیر کی جوتی نکالی، وہ نکال کے بولے لو معین الدین کا بدن تو الگ بات ہے، اگر اس میں ہمت ہو تو میرے پیر کی جوتی جلا کے دکھا دے، میرے پیر کی جوتی جلا کے دکھا دے۔ آگ کے انگارے تیز تھے، بہکتی رہی دہکتی رہی، لیکن غریب نواز کی جوتی تھی، ہمت تھی آگ چھو دیتی اسے۔ جتنی جگہ پہ رکھی تھی خدا کی قسم اس جگہ کو گلزار بنا دیا گیا تھا۔ کافی دیر کے بعد غریب نواز نے یوں ہاتھ ڈالا، جوتی نکال کے باہر رکھ دی۔ جیسی آپ نے باہر نکالی، لوگ کہنے لگے بابا تم تو کافی زمانے سے پوجتے ہو گئے اس آگ کو جو اس نے تمہیں نہیں جلایا ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ کہا پھر کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہا میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے آگ کو پیدا کیا ہے، نظام کائنات کو بنایا ہے۔ یہ کہہ کے جب جانے لگے لوگوں نے قدم پکڑے، کہنے لگے بابا صرف کرامت دکھا کے نہ جا، ہاتھ بڑھا کے دامن میں لے کے ہمیں بھی خدا کا بنا کے چلا جا۔